اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں صراط مستقیم پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ میں ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا ان لوگوں میں سب سے پہلا نام اللہ کے انبیاء کا ہے۔ لوگوں، تم اگر یہ چاہتے ہو کہ ان لوگوں کی راہ پر چلیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، تو آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جتنے بھی انبیاء کی جماعت ہے، یہ سارے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ ان کی راہ کو اختیار کرو، ان کی راہ پر چلنا شروع کرو، سمجھو تم انعام یافتہ لوگوں کی راہ پر چل رہے ہو۔ یا اللہ، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہم تجھ سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، اب تو بتا کیسے انعام یافتہ لوگوں کی راہ پر چلیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر توبہ کرنا چاہتے ہو تو آؤ عرفات کے میدان میں روتے ہوئے آدم علیہ السلام کو دیکھو۔ آدم علیہ السلام کی سیرت تمہارے لیے نمونہ ہے، میدان عرفات ہے، اور اللہ کا پہلا نبی سیدنا آدم علیہ السلام ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کس طرح التجائیں کر رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بتایا، آدم علیہ السلام کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سے چونکہ شیطان نے ہمیں ورغلایا تھا چنانچہ ہم سے یہ قصور ہوا۔ اے اللہ، ہم اپنے دلائل نہیں بیان کرتے تیرے سامنے، بلکہ ہم اعتراف کرتے ہیں تو نے منع کیا تھا درخت کے قریب نہیں جانا۔ ظلمنا انفسنا، ہم سے غلطی ہوئی، ہم چلے گئے اس درخت کے قریب۔ فَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اب اگر تو نے معاف نہ کیا، تو نے رحم نہ کیا، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ، پھر رب نے آدم کی دعا کو قبول کر لیا، فَتَابَ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ اس پر رجوع فرما کر راضی ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں، تم تو اپنی غلطیوں پر بہانے پیش کرتے ہو، تم تو اپنی غلطیوں پر دلائل دیتے ہو۔ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ وہ چونکہ بڑی مصروفیت تھی چنانچہ مجھ سے نماز رہ گئی۔ سود کیوں کھا رہے ہو؟ چونکہ نظام نہیں چلتا چنانچہ ہم نے سود لے لیا۔ فلاں جرم کیوں کر رہے ہو؟ چونکہ یہ ہے اور چنانچہ یہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نماز میں دعا مانگتے ہو صراط الذین انعمت علیہم، اور جب توبہ کے لیے آتے ہو اپنے گناہوں کے بہانے پیش کرتے ہو۔ اگر آدم علیہ السلام کی طرز کو اختیار کرو، آدم علیہ السلام کی طرح مخلص ہو کر مجھ سے معافی مانگو، جیسے میں نے آدم کو معاف کیا ایسے تمہاری غلطیوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، دنیا میں تم لوگوں کے سامنے اور تو بڑے بڑے کام کرتے ہو، اپنے خاندان کے نام روشن کرنے کے لیے محنتیں کرتے ہو، اپنے کاروبار کے لیے بڑی محنتیں کرتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں انعام یافتہ لوگوں کی راہ پر چلنا چاہتے ہو تو آؤ، جیسے میرے نوح علیہ السلام نے رات دن ایک کر دی اور لوگوں کے سامنے میری عظمت اور توحید کو بیان کیا، کبھی تم بھی میری وحدانیت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کرو۔
کبھی مجموعوں میں جا کر میری توحید کے نعرے تم بھی لگایا کرو. اور تمہیں دکھاؤں نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. نوح علیہ السلام لوگوں کے سامنے دن کو بھی جا رہے ہیں رات کو بھی جا رہے ہیں, جا جا کر میری توحید کا اعلان کر رہے ہیں اور لوگوں کو دلائل سے بات سمجھا رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا واللہ انبتکم من الارض نباتا. کس طرح دلائل پیش کر رہے ہیں نوح علیہ السلام. لوگوں یہ پھیلی ہوئی زمین کو دیکھو, سروں کے اوپر ایک سائبان آسمان کو دیکھو, اگتے ہوئے نباتات کو دیکھو, مہکتے ہوئے پھولوں کو دیکھو, چہکتے ہوئے پرندوں پر غور کرو. پوری کائنات اللہ کی توحید کو بیان کر رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں ادھر میرے نوح علیہ السلام لوگوں کے سامنے میری توحید بیان کر رہے ہیں, ادھر لوگوں کی حالت کیا ہے. جعلوا اصابعهم فی آذانہم, وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا, اور تکبر کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جیسے نوح علیہ السلام دنیا والوں کے سامنے میری توحید کے ڈنکے بجا رہے ہیں. لوگوں تم بھی کبھی میری وحدانیت کو بیان کیا کرو. کہیں تم بھی بیٹھتے ہو, کسی دفتر میں بیٹھتے ہو, کسی دکان میں بیٹھتے ہو, اور نہیں تو اپنے بیوی بچوں کے سامنے بیٹھتے ہو, کبھی تم بھی میری توحید بیان کیا کرو. یہی انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے, یہی میرے خاص بندوں کا راستہ ہے. اچھا, اور اگر دلائل سے کوئی نہ مانے تو پھر کبھی کبھی یوں بھی قدم اٹھایا کرو جیسے ابراہیم خلیل اللہ نے قدم اٹھایا ہے. دلائل سے بات سمجھا رہے ہیں, لوگ نہیں مان رہے. ایک دن ان کے بت خانے میں ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں, جا کر دیکھتے ہیں بت پڑے ہوئے ہیں, لکڑی اور پتھر کے مجسمے رکھے ہوئی ہیں, ان کے آگے لوگوں نے کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جا کر کہتے ہیں ما لکم لا تأکلون, اوے کھاتے کیوں نہیں ہو, تمہارے لیے تو رکھ کر گئے ہیں. ما لکم لا تنطقون, بولتے کیوں نہیں ہو. بھلا وہ لکڑی اور پتھر کے مجسمے کیسے جواب دیتے. فراغ الی آلہتہم, حضرت ابراہیم علیہ السلام متوجہ ہوئے اور پھر کیا کیا, ہاتھ کے اندر کلہاڑا تھا, ضرباً بالیمین, ضربیں لگانا شروع کر دی. کسی کی ٹانگ کو کاٹ دیا, کسی کے ہاتھ کو کاٹ دیا, کسی کے سر کو اڑا دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم, بڑے بت کو چھوڑ دیا, باقی سب کے ٹکڑے اڑا دیے تاکہ وہ آئیں اور ان سے پوچھ گچھ کریں کہ یہ معاملہ سارا ہوا کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں پھر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کر چلے گئے. قوم والے آئے, آ کر کے دیکھ کر کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین, کس نے ہمارے الہوں کا یہ حشر کیا, یقیناً کوئی بڑا ظالم تھا. قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم, کہنے لگے یہ سارا کام ابراہیم ہی نے کیا ہوگا, اس کے علاوہ تو لوگ ڈرتے ہیں کہ قریب بھی کوئی نہیں آتے. لاؤ ابراہیم کو لوگوں کے سامنے لاؤ. ابراہیم علیہ السلام سامنے لائے گئے. انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم, اے ابراہیم یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے حشر کر دیا. قال بل فعل,
कबीरुहुम हाज़ा फस्अलूहुम इन कानू यंतिकून। मुझसे क्यों पूछते हो, ये एक बड़ा बुत तो मौजूद है, इससे पूछो ना ये किसने किया है। अल्लाह फरमाते हैं फरजऊ इला अनफुसिहिम, फिर उन्होंने अपने सरों को झुकाया, सोच में पड़ गए और अपने दिल में कहने लगे इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून। बात तो इब्राहिम की ठीक है, जुल्म तो हम ही कर रहे हैं। उनको माबूद समझते हैं जिनको मारा जाए, जिनको पीटा जाए, जिनके टुकड़े किए जाए, वो इतना बता भी नहीं सकते कि ये हमारा हशर किसने किया है। अल्लाह फरमाते हैं ओए लोगों, शिरक करने वालों को, मुशरिकों को ऐसी ज़रब इब्राहिम ने लगाई, वो मानने पर मजबूर हो गए। इबादत के लायक सिर्फ कौन है? तुम भी कभी कोशिश करके लोगों को समझाया करो, इबादत के लायक अल्लाह की ज़ात है। जिन मोहताजों से, जिन मजबूरों से, कब्र के अंदर पड़े हुए से तुम हाजतें मांगते हो, वो हाजत रवा नहीं है, वो मुश्किल कुशा नहीं है। हाजत रवा और मुश्किल कुशा सिर्फ कौन है? नफ़ा देने वाला कौन है? औलाद देने वाला कौन है? रिज़्क़ के ख़जाने किसके पास हैं? फिर वक़्त का बादशाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके पास चले गए। वो कहने लगा ये सारी कायनात का निज़ाम मैं चलाता हूँ, ज़िंदगी और मौत का मालिक भी मेरी ही ज़ात है, नऊज़ु बिल्लाह। इब्राहीम खलीलुल्लाह जवाब में कहते हैं मेरा रब तो वो है याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़, सूरज को मशरिक से तुलू करता है, फाते बिहा मिनल मग़रिब, तेरे अंदर जुर्रत है मगरिब से तुलू करके देखा, वबुहितल्लज़ी कफ़र, वो काफिर भी हैरान रह गया। अल्लाह कहते हैं दुआ तो रोज करते हो, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह इनाम याफ्ता लोगों की राह पर चला। अगर इनाम याफ्ता लोगों की राह पर चलना चाहते हो, उस राह पर चलो जिस राह पर इब्राहीम चल कर गया है, उस राह पर चलो जिस राह पर नूह चल कर गया है, उस राह पर चलो जिस राह पर मेरा आदम चल कर गया है। और अगर इस राह पर चलते चलते लोग तुम्हें डराएं, लोग तुम्हें कहें खबरदार चुप कर जाओ, हमारे माबूद अंधा अंधा कर देते हैं, लूला लंगड़ा कर देते हैं, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, अगर तुम्हें अपने माबूदों से डराएं उस तरह जवाब दिया करो, गरज गए जिस तरह हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। हूद अलैहिस्सलाम को लोगों ने कहा इन्नकूलो इल्ला तराका बाज़ु आलिहतिना बिसू, ऐ हूद हमारे माबूदों की बद्दुआ लग गई है, हमारे माबूद तेरे साथ खफा हो गए हैं, वो तुझे नुकसान पहुंचा देंगे। जवाब में हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया मिन दूनिही फकीदूनी जमीअन सुम्मा ला तुनज़िरून, अल्लाह के अलावा सारी कायनात वाले मिल जाएं, मेरा एक बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकते। इन्नी तवक्कलतु अलल्लाह रब्बी व रब्बिकुम, मैंने भरोसा अल्लाह की ज़ात पर रखा हुआ है, सारी कायनात मिल जाए मेरा बाल भी टेढ़ा करने की ताकत किसी के अंदर नहीं। नफे नुकसान का मालिक कौन है? किससे मांगे कहाँ जाए, किससे कहें और दुनिया में हाजत रवा कौन है? सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है? कौन मकबूल है, कौन मरदूद है? बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है? जब तो लेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है? अंबिया औलिया अहले बैते नबी ताबईनो सहाबा पे जब आ बनी, गिर के सजदे में सबने यही अर्ज की, तू नहीं है तो मुश्किल कुशा कौन है? सबका दाता है तू, सारे मेरे साथ मिलकर पढ़ो, सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है? अल्लाह फरमाते हैं अंबिया की राह पर डट कर चलते रहो, इसी राह पर तुम्हें सारी कामयाबियां मिल जाएंगी। और अगर तुम देखो कोई आदमी किसी के साथ ज्यादती कर रहा है,
ناحق کر رہا ہے اس طرح بیان کرو جیسے شعیب علیہ السلام نے بیان کیا۔ دیکھا لوگ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، 2 نمبر چیزیں بیچ رہے ہیں، تو ان کے سامنے اس طرح بیان کرو جیسے میرے شعیب علیہ السلام نے کہا یا قوم اوفوا المکیال والمیزان، اے میری قوم ناپ تول کے اندر کمی نہ کیا کرو، پورا تولو پورا ناپو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، خبردار کسی کی چیز کم کر کے نہ دو، ایک ذرہ بھی اگر کسی کا حق ہے اس کی طرف لوٹا کر کے دو، نہ حق کسی کا مال نہ کھاؤ۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو خیانت کرے گا، جو ڈنڈی مارے گا، جو چوری کرے گا، جو کسی کا حق دبائے گا، یَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن وہ جھوٹ اور دھوکہ سامنے لائے گا۔ دنیا دیکھے گی اس نے لوگوں کا حق دبایا تھا، دنیا دیکھے گی اس نے کسی کی زمین پر قبضہ کیا تھا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ شبرا من الارض ظلما، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بالشت برابر زمین بھی ظلمن اگر کسی نے نہ حق قبضہ کر لیا، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ یأتی بما غل یوم القیامہ، لوگوں کے سامنے لائے گا، دنیا دیکھے گی یہ چور ہے، دنیا دیکھے گی اس نے دوسرے کے حق پہ قبضہ کیا، یہ 2 نمبر چیزیں بیچنے والا تھا، یہ دھوکہ دینے والا تھا، یہ ناجائز قبضہ کرنے والا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اس طرح بیان کر ڈٹ کر جس طرح شعیب علیہ السلام نے بیان کیا، اور اگر کوئی بدکاری میں مبتلا ہو اس طرح منع کر جیسے لوط علیہ السلام نے منع کیا۔ یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، اسی طرح میرے انبیاء کی سیرت کو سامنے رکھ کر تو کام کرتا رہے، اس راہ پہ چلتا جا جس راہ پر میرے نبی چلتے ہوئے گئے۔ میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح نبیوں کو کامیاب کیا، جس طرح نبیوں کے ماننے والوں کو کامیاب کیا، ایسی ہر مشکل میں تجھے بھی نجات عطا کرتا جاؤں گا۔ مثالیں تو بہت ہیں، آخری مثال وقت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر انبیاء کی راہ پر چلتے چلتے تو کسی ایسی مشکل میں پھنس گیا، نکلنے کی کوئی صورت نہیں، نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اس طرح پکار کر جس طرح یونس علیہ السلام نے پکارا تھا، مچھلی کے پیٹ میں میرا نبی یونس چلا گیا، اب وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ کوئی نہیں ہے۔ قرآن کہتے ہیں وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، مچھلی نے لقمہ بنایا، سمندر کی تہوں میں چلی گئی، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا 1، سمندر کی تہوں کا اندھیرا 2، رات کا اندھیرا 3 اندھیروں میں میرا یونس نبی پہنچ گیا ہے۔ وہاں جا کر کیا کہتا ہے؟ لا الہ، سارے بولو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے بغیر اس مشکل سے نجات دینے والا کوئی نہیں، تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون، تو ہی تو ایک داتا ہے، تجھ بن کرے گزارا کون، حسن ہی حسن ہے تیری ذات، تجھ سے بڑھ کر پیارا کون، موسیٰ جیسے غش کھائیں تیرا کرے نظارہ کون، دنیا دار تو اندھے ہیں سمجھے تیرا اشارہ کون، حشر میں ہوگا یہ معلوم جیتا کون ہے ہارا کون، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ اس غم سے تیرے علاوہ کوئی نجات دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے فاستجبنا لہ
فاستجبنا له، ہم نے اپنے یونس کی دعا کو قبول کیا، ونجیناہ من الغم، اس غم سے نجات عطا فرمائی۔ یا اللہ یہ ترامڑی اور اسلام آباد کے مسلمان کہتے ہیں یہ تو تیرے نبی تھے، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جس طرح میں نے اپنے یونس کو نجات دی، قیامت تک جو بندہ مومن مجھے پکارے گا میں اللہ غموں سے اسی طرح نجات عطا فرماؤں گا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ سیدھے راہ پر چلا، ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ رب کہتا ہے میں نے قرآن میں انبیاء کے قصے بیان کر دیے، قرآن میں نبیوں کے واقعات بیان کر دیے، انبیاء کے راہ پر چل میں اللہ راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا